کلاس فسٹر کا پہلا سبق اسوہ حسنہ ہے۔ مصنف کا نام سید سلیمان ندوی ہے۔ خلاصہ: خدا کی محبت کا اہل بننے کے لیے ہر مذہب نے بانی مذہب کی عمدہ نصیحتوں کو ذریعہ قرار دیا ہے، مگر اسلام نے سب سے بہتر انداز اختیار کرتے ہوئے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ کہ اسلام کتاب و سنت کا مجموعہ ہے اور تکمیل روحانی کے لیے سنت پر عمل لازم ہے۔ ہر مذہب کے پیروکاروں میں تنوع پایا جاتا ہے۔ دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے، لیکن کاروبار حیات باہمی تعاون سے چل رہا ہے۔ یہ اسلام ہے جو ہر قسم انسانوں کو سنت نبوی کی پیروی کی دعوت دیتا ہے۔ ہر طرح کے انسانوں کے لیے سیرت طیبہ میں درس موجود ہے۔ متضاد قسم کے انسان ایک دوسرے کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دائمی پیغمبر کی زندگی ہر طرح کے جسمانی افعال کے لیے رہنمائی کا درس دے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی جسمانی افعال کے حوالے سے ہمارے برتاؤ کا دائرہ متعین کرتی ہے۔ جذبات و احساسات کے حوالے سے ہم ہر لمحہ نئی قلبی کیفیات سے متاثر ہوتے ہیں۔ اچھے اخلاق کا انحصار انہی جذبات کو اعتدال کے راستے پر رکھنے میں مضمر ہے۔ اس کے لیے اسوہ حسنہ سے بڑھ کر ہمارے سامنے کوئی اور مثال نہیں ہے۔ تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے ہدایت کی مثال صرف پیغمبر اسلام کی سوانح میں مل سکتی ہے۔ اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شیب ابی طالب میں محصور نبی کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نظر دوڑاؤ، شکست خوردہ ہو تو معرکہ احد کو دیکھو، حتیٰ کہ معلم، واعظ، کاروباری، قاضی، شوہر یا اولاد والے ہو تو سیرت طیبہ سے ہی درس حاصل کرو۔ ایسی جامع ہستی جو ہر قسم انسانوں کے دائمی رہنمائی کا کام سر انجام دے، جو ہر قسم کی حالت انسانی کے لیے اپنی زندگی کے عملی نمونوں سے بہرہ مند کرے، وہ ایسی ذات ہو جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فلاح کا راستہ بھی خود طے کر کے دکھائے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب تھا، جس کا نور سب کے لیے عام تھا، یا آپ کا وجود ابر باراں تھا جس کا فیض خاص و عام کے لیے جاری و ساری تھا۔ ہر قسم کے لوگوں میں توحید کا نور خلوص اور ایثار کا ولولہ رضائے الہی کے حصول کا جوش کم کر رہا تھا۔ لوگوں کی سوچیں مختلف تھیں، مگر خدا، رسول، قرآن اور قبلہ ایک ہی تھا۔ نام خدا کی اونچائی اور حق کی ترقی پیش نظر تھی۔ انسانی مزاجوں اور استعدادوں کے اختلاف کے باوجود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اس دنیا کا آخری، دائمی اور عالمگیر رہنما کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا، اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔